ایک سیرت کا پہلو میں یہ بتاتا چلوں، امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اب کربلا میں بظاہر آگے جنگ نظر آ رہی ہے اور یہ پیچھے بھی نہیں جانے دے رہے، نہ کہتے ہیں مکے جانے دیں گے، نہ مدینے جانے دیں گے، نہ آگے کوفہ کی طرف بڑھنے دے رہے، بس یہی ہے کہ یہاں اچھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چونکہ خطبات میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ مجھے خود دمشق لے چلو، یزید کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کے بات کر، کہہ رہے وہیں بھی نہیں جانا، یہیں ایک ہی سوال اور ایک مطالبہ ہے بیعت کریں یا جنگ ہوگی، بیعت کریں، یزید کی بیعت کریں۔ تو چونکہ امام پاک جانتے تھے یزید پلید گئے، وہ ایسے بد کردار شخص ہے، اس کی بیعت کیسے کی جا سکتی، تو آپ نے نہیں بیعت کی۔ جب یہ سارے معاملات آپ گویا کہ مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنے شرکاء سے ایک خطاب کیا، کربلا کے اس قافلے والوں سے 72 بعض روایت کے مطابق 80 کچھ افراد تھے، 72 والا زیادہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ آپ نے فرمایا اب جنگ کا ہی معاملہ ہوگا بظاہر، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، جو خود انفرادی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، یہ میرے ہی خون کے دشمن ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام پاک پہلے بھی چاہتے تھے کہ مجھے پہلے میدان کے اندر جانے دو، ان کی دشمنی تم میں سے کس کے ساتھ میں نہیں، یہ میرے ہی خون کے دشمن ہیں۔ لیکن خدمت گزاروں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہمارے ہوتے ہوئے ہم آپ کو میدان میں، عباس نامدار کے ہوتے ہوئے امام حسین میدان کے اندر جائیں گے، دیگر اور رفقا کے ہوتے ہوئے انہوں نے کہا ہم نہیں آپ کو جانے دیں گے۔ اچھا آپ نے فرمایا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، یہ بھی آپ نے ایک اختیار دیا، نہیں گئے۔ ایک آپ نے بات اور ارشاد فرمائی، فرمایا اگر کسی بندے پر کسی کا قرضہ ہے تو وہ میرے قافلے سے چلا جائے، لوگوں کا قرضہ لے کر میرے قافلے میں شامل نہ ہو کرو۔ یہ بات بہت بڑی اور گہری بات فرمائی۔ فرمایا اگر کسی کا قرضہ کسی کے ذمے ہے تو وہ میرے قافلے میں نہ رہے، وہ چلا جائے، واپسی چلا جائے۔ اب یہ بات تو ایک کرنے کی تھی، وہ بات آپ فرما کر چلے گئے، لیکن میرے بھائیوں یہ مجھے اور آپ کو بہت کچھ سمجھا کے چلے گئے۔ ایسا موقع، ایسے حالات، اور اس وقت یہ کہنا کہ جس پر ہے ذمے پہ، یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو ان چیزوں کی حساسیت کو جاننے والا ہو اور سمجھنے والا ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کتنا کچھ فرمایا۔ آج کندھوں پہ لوگوں کے پتہ نہیں کیسے کیسے بوجھ لوگ لیے ہوئے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں اس کو سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں جب ہوں گے دے دیں گے، جاؤ کیا کر سکتے ہو، عدالت میں جاؤ گے جاؤ۔ ان کو بھی پتہ ہے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے کیس پتہ نہیں کب ہوگا، آخر میں کوئی صلح نامہ بنے گا، کوئی آپس میں افہام تفہیم کی بات ہوگی کہ اتنی قسط باندھو، اپنے پیسے دے دو۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے کندھوں پہ بوجھ ہے، ہم میں سے کسی کے کندھے پر کسی کا بوجھ گئے، میرے بھائیوں اتار جاؤ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بوجھ دنیا میں ہی ختم کر جاؤ۔ اولادیں بعد میں عیش عشرت کریں گے، ان سے مت امید رکھیے کہ آج قرضہ جو آپ زندگی میں نہیں ادا کر رہے وہ آپ کے بچے بعد میں ادا کرتے رہیں گے، یہ ان سے مت امید رکھیے۔ کئی لوگ صدقوں کی بھی امید لگا کے جاتے ہیں، میرے بچے کرتے رہیں گے صدقہ۔ میں کہتا ہوں حضرت صاحب آپ حاجی صاحب زندگی میں کر جائیں، کہتے نہیں ابھی میں نہیں کر پا رہا، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں وصیت لکھ کے چلا جاتا ہوں، بچے میرے کر دیں گے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، جب آپ نے کمایا ہوا پیسہ خود خرچ کرنے کی ہمت نہیں پکڑ رہے تو بچوں سے کیا امید لگائیں گے کہ وہ آپ کے اس وصیت والے پرچے پر عمل کریں گے؟ ہر ایک اولاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں اگر ہیں اسے ادا کر جاؤ۔ امام پاک نے یہ ایسی خوبصورت بات کر کے اور لوگوں کو یہ چیز بھی سمجھا دی ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ہو تو پھر کسی کا حق اس طرح اپنے ذمے نہ لو، حتی الامکان کوشش کرو ان کی ادائیگی کرو۔